رب کب خوش ہوتا ہے؟ اب جب ایک بندہ جنگل میں ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے اور اس کے کھانے کا سامان بھی اسی پر ہو، پینے کا سامان بھی اسی پر ہو، باقی بھی جو اشیاء جو ضرورت کی ہوتی ہیں اسی پر ہو، اور وہ سواری گم ہو جائے تو اب وہ پریشان ہو اور پریشانی کے عالم میں جنگل میں چلتے چلتے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جائے تو اچانک اس کے سامنے وہ سواری آ جائے۔ اس وقت جب بندہ خوش ہوتا ہے، رب فرما رہا ہے جب تم جان بچنے پر خوش ہو رہے ہو، لیکن جب میرا بندہ میری طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندے کی سواری گم ہو گئی، جب بندے کو موت نظر آ رہی ہو اور موت ٹل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن رب فرما رہا ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ میری طرف توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے۔ یہ رب نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ نہیں کہ گناہ کر لیے تو اب ساری زندگی اسی پر ڈٹ جانا ہے، نہیں، رب فرما رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میری طرف آ تو صحیح، میں بخشنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی اب یہ نہ سمجھے کہ ہم نے گناہ کر لیے اب ہماری معافی نہیں ہو سکتی۔ رب فرما رہے جتنے مرضی گناہ کر لو، اگر تم نے گناہ کر لیے ہیں لیکن ان پر ندامت تمہیں آ گئی، تمہارے دل میں یہ افسوس پیدا ہو گیا کہ میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن جب تمہارے دل میں اتنی سی تھوڑا سے بھی ذرا برابر میں ایمان ہوا اور تمہارے دل میں شرمندگی آئی کہ میں ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا، اور تم اس نافرمانی سے بچنے کے لیے جب میرے حضور آ کر توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول فرما کر تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، تمہارے سارے کے سارے گناہ رب فرماتا ہے کہ میں بخش دوں گا۔ یہ پکی توبہ کی بات ہو رہی ہے۔